ہمیں ایک ہال کی ضرورت ہے، تو کائنڈلی آپ اس میں ہماری اسسٹنس کریں۔ وہ جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی اس وقت آج وہ فلفل ہو گئی اور اس کی انوگریشن ہم نے کروا دی۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں روز ایک ہال بنا کے دوں۔ میرا خیال ہے 35-40 لاکھ تو لگ گیا ہوگا۔ آپ نے بھی اپنا مشن یہی رکھنا ہے کہ آپ نے باہر جا کے اجالے بانٹنے ہیں۔ السلام علیکم میم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، یہ آج ایگزامینیشن ہال کا جو ہے یہاں پہ آج باقاعدہ افتتاح کیا سی او ایجوکیشن نے، تو یہ ہال ایگزامینیشن ہال کا کیا مقصد کیا تھا بنوانے کا، یہ کیوں ضروری تھا؟ کرونا سیمینار کا انعقاد کیا تھا آج سے تقریباً 2 سال پہلے، تو اس میں ڈاکٹر ولائد صاحب کو ہم نے انوائٹ کیا تھا تاکہ بچوں کو کرونا اور ڈینگی کے حوالے سے بیماری کے حوالے سے کچھ اویئرنیس دیں۔ تو جب وہ ہمارے پاس آئے تو ہم نے ان سے اپنی کچھ ہماری جو شارٹ کمنگس تھی، ہماری ضروریات تھی اسکول سے ریلیٹڈ، اس کے بارے میں ان سے بات ہوئی۔ تو پھر ان سے ہم نے یہ ایک ان کے آگے یہ چیز رکھی کہ ہمارے جب بچوں کے ایگزامس ہوتے ہیں میٹرک کے اور انٹر کے، تو ہمارے پاس جو بلڈنگ ہے اس میں ان کلاسز میں بچے ہمارے بیٹھتے ہیں، اور جب ہمارا ایگزام شروع ہوتا ہے تو پھر ان کلاسز کو ہمیں ایویکویٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو ان کو ایویکویٹ کر کے پھر انہیں ہمیں گرمیوں میں مئی جون کے مہینے میں چونکہ ایگزامس ہوتے ہیں، تو پھر انہیں ہمیں جو ہے وہ ادھر اسٹے کروانا پڑتا تھا درختوں کی چھاؤں میں۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے اتنی گرمی میں بچوں کا باہر بیٹھنا کتنا مشکل ہے۔ ہمیں ایک ہال کی ضرورت ہے، تو کائنڈلی آپ اس میں ہماری اسسٹنس کریں۔ تو الحمدللہ اس وقت ان کا وہ جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی اس وقت آج وہ فلفل ہو گئی اور اس کی انوگریشن ہم نے کروا دی۔ ایگزامینیشن ہال بنانے کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو چونکہ وہاں پہ نہیں تھا، تو علاقہ میرا اپنا ہے، میری بیٹی نے جب وہاں پہ میٹرک کا ایگزام دیا تو جب بھی میں ایگزامینیشن ہال نہیں تھا تو مجھے انہوں نے انوائٹ کیا ہیڈ مسٹر صاحبہ نے، تو انہوں نے ریکویسٹ کی مخیر حضرات کو ساتھ ملا کے تو یہ ایگزامینیشن ہال بنا دیں۔ تو میں نے سوچا کہ چلو میں تھوڑا آہستہ آہستہ بنا لوں گا، لیکن میں خود بناتا ہوں۔ تو اللہ نے مجھے توفیق دی، وہ سارے ٹیچر حضرات نے، آپ لوگوں نے بھی مجھے پہلے بھی اپریشیٹ کیا، تو یہ اپریشیشن مجھے اور حوصلہ دلاتی رہی، تو آج ہم لوگ اس قابل ہوئے کہ اس کا افتتاح کر سکیں۔ گزشتہ دنوں دیکھا کہ یوتھ نے نہایت آرگنائزڈ طریقے سے، نہایت خاموشی سے، انتہائی خوبصورتی سے یہ میسج دیا ہے کہ اب مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے، اب مستقبل کے فیصلے ہم خود کریں، اور یہ کسی بھی قوم میں زندگی کی بہت بڑی علامت ہوتی ہے۔ مجھے بار بار تعریف کرنی پڑتی ہے ڈاکٹر میڈم سعدیہ کی کہ انہوں نے گورنمنٹ سیکٹر میں اس آرگنائز طریقے سے، اس خوبصورت طریقے سے اپنی پرفارمنس دی ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں روز ایک ہال بنا کے دوں۔ ہم لوگ ایک بہت ہی بلیسڈ معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں جہاں پہ ہمیں اجالوں کی تلاش میں بھٹکنا نہیں پڑتا۔ ہم پہلی جماعت میں جاتے ہیں تو ہمیں پڑھا دیا جاتا ہے کہ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ ہمیں وہ سچائیاں نہیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں جو باہر کے لوگوں کو ڈھونڈنی پڑتی ہیں۔ ہم اس لحاظ سے بلیسڈ ہیں کہ ہم ایک اسلامک معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو آپ لوگوں کا کیا کام ہے یہاں سے کہ آپ نے جو ہے یہاں سے جو علم کی شمع لے کے جانا ہے، آپ نے بھی اپنا مشن یہی رکھنا ہے کہ آپ نے باہر جا کے اجالے بانٹنے ہیں۔